اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامی سزاؤں کے بارے میں ہم بہت پہلے سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس پر کیا اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں۔ جو آدمی 200-400 روپے چوری کر لے، اسلام کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ آزادی رائے ہونی چاہیے، جو آدمی جو چاہے مذہب قبول کرے، جو چاہے مذہب چھوڑ دے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کر کے چھوڑ دے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ زنا جنسی تعلق کسی سے غلطی سے ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو کوڑے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر مار مار کے اتنا پتھر مارو کہ اس کی جان نکل جائے۔ یہ اسلامی سزائیں تو بڑی وحشیانہ ہیں، انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بھلا کیا کسی متمدن سماج اس طرح کی سزاؤں کا تصور کر سکتا ہے؟ یہ باتیں اتنی زور شور سے کہی گئی، پوری دنیا میں عام کی گئی، یورپی ممالک میں، امریکہ میں، عالم عرب میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں ان کا اتنا زور شور سے پروپگنڈا کیا گیا کہ ہم سب بھی دفاعی انداز میں آ گئے۔ نہیں، زنا کی سزا پتھر مارنا نہیں ہے، بلکہ زنا کی سزا صرف، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، زنا کی سزا صرف کوڑے مارنا۔ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، وہ تو اسلام نے آزادی رائے کو تسلیم کیا ہے، قتل نہیں ہے، وہ تو اسٹیٹ کی پالیسی تھی، کبھی سزا دی جاتی تھی، لیکن وہ مذہب کو قبول کرنے چھوڑنے کی آزادی ہے۔ کسی مذہب کو قبول کرنے چھوڑنے سے کی سزا اسلام میں بھی نہیں ہے۔ اچانک شور اٹھا کہ نہیں، قتل وہ سزا نافذ کی جائے جو اسلام نے تجویز کی ہے۔ کہیں سے سنی سنائی بات معلوم ہو گئی کہ اسلام میں سزا جان لینا ہے۔ اچانک اس کا مطالبہ کیا جانے لگا کہ وہ شریعت نافذ کی جائے جو عرب ممالک میں دی جاتی ہے، وہ سزا نافذ کی جائے جس کا اسلام نے تقاضا کیا ہے۔ مطالبہ کرنے والوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ سزا کب دی جاتی ہے، کن حالات میں دی جاتی ہے، کیسے دی جاتی ہے۔ سنی سنائی بات ہے، اور مطالبہ کس موقع پہ کیا جا رہا ہے، کس مناسبت سے کیا جا رہا ہے، اس کی ہم سب کو خبر ہے۔ گجرات میں سینکڑوں معصوم بے گناہ عورتوں کی عصمت دری کی گئی، کبھی آواز نہیں اٹھی۔ کشمیر میں بے شمار عورتوں کی آبرو لوٹی گئی، کبھی کوئی آواز نہیں اٹھی۔ آسام میں، دوسرے اڑیسہ میں، دوسرے ان علاقوں میں جہاں کی پسماندہ عورتیں استحصال کا، بیابوئی کا شکار ہوئی تھی، اس موقع پر آواز نہیں اٹھی۔ آواز ایک خاص موقع پر، خاص واقعے کے نتیجے میں آواز اٹھی ہے۔ ہمارے لیے غور کرنے کا مقام یہ ہے، نہ تو مطالبہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ وہ سزا کیا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، کب دی جا سکتی ہے، کب نہیں دی جا سکتی ہے، محض ایک سنی سنائی بات ہے۔ ہم اسلام کے نام لیوا بھی بہت خوش ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ اب اس سزا کے نافذ ہوتے ہی اسلام غالب آ جائے گا، ایسا لگتا ہے کہ اس سزا کے نافذ ہوتے ہی ملک میں اس قدر کے واقعات بالکل بند ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ بڑی خام خیالی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت کی بات ہے، اور یہ اس کا عین یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ سزا ملک کے قانون میں شامل ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، لیکن اگر شامل ہو بھی جائے تو بھی یہ بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو اس طرح کے واقعات ہیں ان پر کوئی روک لگ سکتی ہے۔ ہوگا یہی کہ اس سزا کے نتیجے میں کچھ مجبور، غریب، بے بس جو قانون کی بھاری بھاری فیسیں نہیں ادا کر سکیں گے، ان میں سے کچھ لوگوں کو پھانسی کی سزا دی ہو جائے گی، ان لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ لیکن ایمانوں میں جو اس طرح کے واقعات اب بھی ہو رہے ہیں، روزانہ ہو رہے ہیں، ہم آج اخبار میں پڑھ رہے ہیں، وہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ اور کیا بھلا قانون نے کبھی کسی جرم کو روکا ہے؟ کوئی بھی
सख्त से सख्त कानून हो, वो जुर्म को रोकने में मुआवरत तो कर सकता है, लेकिन कभी कोई कानून जुर्म को बिल्कुल रोकने में कामयाब नहीं हो सका। इस्लाम की तालीमात पर गौर करने का एक ये भी हमको जरूरत है। इस्लाम एक सिस्टम का नाम है। उस सिस्टम को पूरा का पूरा जब नाफिज किया जाएगा तभी उसका असर दिखाई देंगे। उसकी किसी एक तालीम को पूरे सिस्टम से अलग करके नाफिज करने की कोशिश की जाएगी तो उसका कुछ भी असर नहीं दिखाई देगा। बहुत मोटी सी बात है, हम किसी मशीनरी का तस्वुर करें, उस मशीनरी से उसका कोई एक पुर्जा निकाल कर हम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्या वो मशीनरी काम करेगी? सिलाई मशीन का एक पुर्जा हम अलग करके उससे कपड़ा सिलना चाहें, क्या उससे कपड़ा सिल सकते हैं? कार का कोई हम उसका कोई एक इंस्ट्रूमेंट निकाल के हम ये उम्मीद रखें कि उसको हम कार की स्ट्रिंग पकड़ के हम उसकी मुसाफत कहते कर लेंगे, क्या ये मुमकिन है? ये माइक का सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम है, इसको उसके सिस्टम से हम अलग कर दें और सिर्फ इसका माइक लेके उसमें हम उम्मीद रखें कि इससे आवाज तुरंत होगी, नामुमकिन है। इस्लाम भी एक पूरा सिस्टम है, उसने औरतों की इस्मत और इज्जत की हिफाजत के लिए पूरा एक सिस्टम दिया है। जब तक उस सिस्टम को नहीं कबूल किया जाएगा, जब तक उस सिस्टम को नाफिज नहीं किया जाएगा, उसकी कोई एक तारीफ को हम अलग करके उसकी दुहाई देंगे, उसको नाफिज करने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ हरगिज नहीं सामने आएंगे। ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इस मौके पर इस्लाम के पूरे सिस्टम को पेश करने की कोशिश करें, आवाम के सामने, लोगों के सामने, वकला के सामने, दाइशों के सामने, जो लोग भी इस वक्त इस्लाम के इस निज़ाम ताज़ियात की दुहाई दे रहे हैं उसको पेश करें, उन लोगों के सामने ये वाज़ेह करें कि इस्लाम की किसी एक तालीम को, चाहे जो उनको रोकने के लिए कितनी सख्त से सख्त हो, उसको सिर्फ एक तालीम को करके अगर कानून में शामिल किया जाएगा तो उसके असरात हरगिज़ बराबर नहीं होंगे। इस वक्त मेरी गुफ्तगू का मौजूद यही है कि वो सिस्टम क्या है, औरत की इस्मत इज्जत की हिफाजत के लिए इस्लाम ने वो क्या सिस्टम किया है, उस पर मैं आप हज़रात के सामने इख्तिसार से रोशनी डालना चाहता हूँ। हर इंसान के में बुनियादी तौर पर 3 ख्वाहिशें पाई जाती हैं: खाने की ख्वाहिश, पीने की ख्वाहिश, जिन्स की ख्वाहिश। इंसान है, चाहे उसका किसी मजहब से ताल्लुक हो या ना हो, वो दहरिया हो, सेकुलर हो, लादीन हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान, किसी मजहब से ताल्लुक है, इंसान बहसीत इंसान, उसके अंदर इन फितरी दवाई का पाया जाना लाजमी है। जिन्स की ख्वाहिश के सिलसिले में क्या रवैये पाए जाते रहे हैं हम सबको मालूम है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिन्स को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने ये तस्वुर पेश किया है कि जिन्स की ख्वाहिश को दबाकर, इसी तरह खाने पीने की ख्वाहिश को दबाकर ही इंसान की निजात मुमकिन है, इंसान को निर्वाण हासिल हो सकता है, इंसान कामयाबी के मदारिज तय कर सकता है। इन लोगों को हम रूहबान और हिंदू मत में जोगियों से ताबीर करते हैं। इनकी जो तारीख है ये भी हमारे इल्म में है। इंसानी फितरत को दबाकर क्या कभी कोई इंसान जिंदा रह सकता है? नामुमकिन है। हमें दिखाई जो भी दे, लेकिन तारीख शायद है कि जिन लोगों ने इंसान की किसी फितरत को, किसी ख्वाहिश को दबाने की कोशिश की है कि वो नाकाम रहे हैं। और हम सब जानते हैं ईसाइयत तारीख में ये चीजें रिकॉर्ड हैं। ईसाइयत की नुमाइंदा चर्च जो है वो काबागरी के अड्डे साबित हुए हैं। पोप पाद्री में रिकॉर्ड उनकी पदकारी के वाक़ रिकॉर्डेड है। यहाँ तक कि चर्च को मजबूर होकर ये ऐलान करना पड़ा है कि पोप भी, पादरी भी शादीशुदा हो सकता है। इसी तरह हिंदुओं के वाक़यात, हम जो इस मुल्क में रहते हैं, हमको मालूम है मंदिर भी जो पाकिस्तानी तकद्दुस अल्लाह की इबादत के मराकज़ होते हैं, लेकिन वो भी काबागरी और बदकारी के अड्डे साबित हुए हैं। इसके मुकाबले में दूसरा रवैया है जो कि जिसको हर तरह की आज़ादी अता करता है। इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, इसलिए उसको आज़ाद रहना चाहिए।
ہم اپنے جسم کے مالک ہیں، اس لیے ہم اپنے جسم کے اعضاء کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ اسی طرح انسان ہمارے جو شہوانی اعضاء ہیں اس کے بھی ہم مالک ہیں، ہم کو پورا اختیار ہے، ہم جس طرح بھی چاہیں اس کو استعمال کریں، جس طرح بھی اپنی جنسی خواہش کو پوری کریں، کسی کو اس پر پابندی عائد کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس چیز نے سماج میں اتنا فساد پیدا کیا ہے، اتنا بگاڑ پیدا کیا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ عالمی سطح پر اس سلسلے میں مختلف نظریات پائے گئے ہیں جن کو قانونی جواز بھی حاصل ہو رہا ہے۔ ہومو سیکسولیٹی کیا ہے؟ مرد اگر چاہے تو دوسرے مرد کے ذریعے اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے، عورت اگر چاہے تو دوسری عورت کے ذریعے اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتی ہے۔ سنگل پیرنٹس کا تصور آ گیا ہے، شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی عورت چاہے جس مرد سے بھی چاہے اپنی خواہش پوری کرے، حاملہ ہو، بچے پیدا کرے، پھر وہ اس کی پرورش کرے۔ ہر عورت اپنی یوٹرس کا رحم کی مالک ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے، اس کو اختیار ہے، وہ اپنی بچہ دانی کو کرائے پر اٹھا سکتی ہے۔ جس کو بھی اولاد کی خواہش ہو وہ اس کی بچہ دانی کو کرائے پر لے سکتا ہے، اس کو پیسے دے، وہ عورت اس کو پال پوس کے جنین کی شکل میں بچہ پیدا کرے گی اور اس کا معاوضہ لے کر کرے گی۔ ہر مرد آزاد ہے اپنے اسپرم کا، اپنے مادے مرئیہ کا، اس کو اختیار ہے کہ اپنے مادے مرئیہ کو بیچ دے۔ دنیا میں اسپرم بینک قائم ہو گئے ہیں۔ یہ سارے جو میں نے مثالیں پیش کی ہیں، یہ اباحیت کے مختلف مناظر ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ پوری دنیا میں اس پر عمل ہو رہا ہے، ہزاروں اسپرم بینک قائم ہیں، ہزاروں اوم بینک قائم ہیں، ان کو قانونی جواز حاصل ہو گیا ہے۔ مرد سے جس ہومو سیکسولیٹی کو قانونی جواز دے دیا گیا ہے، عورت کی جنسی خواہش کو پوری کرنے کے لیے قانونی جواز دے دیا گیا ہے۔ ہمارے اس ملک میں جو کہ قدیم تہذیب کا مدار رہا ہے، اس میں بھی قانونی جواز کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اباحیت کے اس تصور نے سماج کو کیا دیا، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اباحیت کے اس تصور نے سماج کو انارکی، انتشار اور فتنے کی آماجگاہ بنا دیا ہے۔ انتہائی گھناؤنی جنسی بیماریاں عام ہیں۔ سفلس کیا ہے؟ گنوریا کیا ہے؟ اس کا عورتوں میں بار بار بچے دانی کا استعمال ہوگا، اس کے نتیجے میں اسقاط، کثرت اسقاط کیا ہے؟ خاندانوں میں انتشار کی کیا ہے؟ طلاقوں کی کثرت ہو رہی ہے۔ پن باپ کے بچے سماج میں انتشار پھیلا رہے ہیں، اور تازہ مثال ایڈز کی ہے۔ ایڈز نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ صرف افریقہ کے ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کے ہر ملک ایڈز کی بیماری سے پریشان ہے۔ کروڑوں اربوں روپے ایڈز کو روکنے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس پر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں لگ رہی ہے۔ ایڈز کیا ہے؟ ایڈز کے بارے میں تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے 80 سے 90% تک ایڈز کی بیماریاں یہ غیر فطری جنسی تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ 5 سے 10% بیماریاں جو ایڈز کے جو کیسز ہیں وہ صرف ان میں ہوتے ہیں جبکہ انجیکشن سے یا مدر کو ہے تو بیٹے کو مختلف اسباب سے ہوتی ہے، ورنہ 90% ایڈز کے پوری دنیا کے جو کیسز ہیں وہ اسے غیر فطری جنسی تعلقات کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ تیسرا رویہ جنس کے بارے میں وہ ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ اسلام جنس کو تسلیم کرتا ہے، جنسی خواہش کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اسلام اس کو کنٹرول کرنے کی راہ دکھاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی جنسی خواہش پر پورا کرنے کا حق ہے، لیکن اس میں بے محال آزادی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اسلام نے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام نے اس سلسلے میں اسلام نے جنسی خواہش کو نکاح سے پابند کیا ہے۔ نکاح کے بغیر کسی طرح کی جنسی خواہش
اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اس نے مرد کو بھی پابند کیا ہے, اس نے عورتوں کو بھی پابند کیا ہے. نکاح کے مابین کسی صورت میں کسی طرح کا جنسی تعلق جائز نہیں ہے. اور سراست قرآن کریم میں احکام ہیں, محسنین غیر مسافرین ولا متخذی اخدان. مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح سے ہٹ کے تعلقات قائم کریں, نہ اعلانیہ نہ چھپا کے. ٹھیک اسی طرح قرآن کہتا ہے محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح سے معاملہ ہو کے جس سے تعلق قائم کریں, نہ اعلانیہ نہ چھپا کے. حص عربی میں کہتے ہیں قلع کو. اسلام نے یہ لفظ عورتوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے, مردوں کے لیے استعمال کیا ہے. گویا کہ جنسی تعلق, گویا کہ نکاح کے ذریعے مرد بھی عورت بھی دونوں ایک قلعے کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ شیطان کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس کے بالمقابل قرآن نے زنا کو حرام کر دیا ہے. زنا کی چاہے جو صورت ہو, زنا بالرضا ہو تو وہ بھی حرام ہے, زنا بالجبر ہو تو وہ تو حرام ہے ہی ہے. سراحت سے قرآن کے احکام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. لوگوں زنا کرو نہیں, زنا سے قریب بھی نہ پٹکو, اس لیے کہ وہ بے انتہا فحش کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. اہل ایمان کے اوصاف قرآن کریم میں بہت بیان کیے گئے ہیں. وَلَا يَزْنُونَ. اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسے یہ خوبیاں ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ان میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. جو لوگ کی صرف اپنی بیویوں سے ملک رکھتے ہیں وہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے یہ کہا کہ وہ قابل ملامت نہیں ہے. قرآن کو کہنا چاہیے کہ وہ لوگ اچھے لوگ ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اصلاً وہ جو عیسائیت کا, رہبانیت کا جو تصور تھا کہ نہیں جن سے دور رہنا یہ خوبی کی بات ہے, اسلام نے اس پر چوٹ کی ہے کہ نہیں, جو لوگ اپنے خواہشات پوری کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں وہ اپنی بیویوں ہی تک محدود رکھتے ہیں, ان میں ذرا سے بھی ان کا یہ عمل ذرا سے قابل ملامت نہیں ہے. دوسری طرف قرآن نے نکاح کی ترغیب دی. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بلوغت کے بعد جتنی جلد از جلد ممکن ہو شادی کر دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. ایامات عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ عورتوں کی شادی کرو. نہیں, ایامہ میں بیوہ کا سمجھ ایامہ میں جو بے شادی شدہ ہوں, چاہے ان کی ایک بار شادی ہو چکی ہو, چاہے شادی ہونے کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا وہ مطلقہ ہو گئی ہو. بے شوہر اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی جوان مرد بے بیوی کے رہے. اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی جوان عورت بے شوہر کے رہے. بہت ساری الفاظ اللہ تعالیٰ میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے نوجوانوں کے گروہ, اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جو شخص بھی نکاح کی قدرت رکھتا ہے اس کو فوراً نکاح کر لینا چاہیے. اسلام نے والدین کو حکم دیا ہے لوگوں تمہارے پاس اگر کسی نوجوان کا کوئی رشتہ ہے جس کے تم اخلاق سے, جس کی تم دینداری سے مطمئن ہو تو اس فوراً اس کی شادی کر دو, اس کا رشتہ قبول کر لو. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ پھیل جائے گا, بہت وسیع فساد پھیل جائے گا. ہم اس کے مظاہرات کر دیکھ رہے ہیں, اسلام کی اس تعلیم پر عمل نہ کرنے کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں. ایک چیز اور, اسلام نے نکاح کو آسان سے آسان بنایا ہے اور زنا کو مشکل سے مشکل بنایا ہے. اسلام کی تعلیمات میں نکاح کو انتہائی آسان بنایا گیا ہے. ہم اندازہ کریں, اسلام میں پنڈت کی ضرورت نہیں ہے, اس کے مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مفتی مولانا قاضی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی دو نوجوان مرد عورت دو گواہوں کے سامنے ایک اقرار کرے, دوسرا اس کو قبول کر لے, نکاح ہو گیا. کسی طرح کی مسائل کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم لوگوں نے بہت سی خرافات کر لی ہیں. جہیز فاطمی, اسلام میں جہیز فاطمی کا کوئی تصور نہیں ہے. جو ہم نام لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا, کچھ بھی نہیں دیا تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی نے جو بتایا میرے پاس ہے، حضور نے فرمایا جاؤ اس کو بیچ کے لاؤ۔ حضرت علی جو بیچ کے لائے اس سے حضور نے سامان، شادی کے بعد کا سامان خریدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہ فاطمہ کو دیا تھا نہ اپنے اور بیٹیوں کو دیا تھا۔ نکاح کے وقت کھانے پینے کا انتظام کرنا لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے، ولیمہ انتہائی سادہ سے سادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیدربی میں خود حضور کی شادیاں ایسی ہوئی ہیں کہ آپ نے حضور نے کہا کہ میں نے شادی کر لی ہے، تمام صحابہ کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے لا کے اکٹھا کر دیا اور اس سے ولیمہ کیا گیا۔ حیدربی کے واقعات شادی کو، نکاح کو آسان سے آسان تر بنانے کے اتنے واقعات ہیں کہ آپ حیرت کریں گے۔ ایک جوان لڑکی آتی ہے، کہتی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے شادی کر لیجیے۔ حضور خاموش رہتے ہیں۔ حضور کی خاموشی کو دیکھ کر ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ رسول آپ نے چاہتے تو آپ میری اس عورت سے شادی کر دیجیے۔ حضور پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور کہتے ہیں نہیں، جا کے دیکھو تمہارے پاس کچھ تو ہوگا گھر میں۔ وہ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، کہتے ہیں حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں تمہارے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی تو ہوگی؟ وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی اس عورت کی شادی کر دیتے ہیں۔ ایک نوجوان آیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کوئی نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے کہا تم جاؤ فلاں خاندان میں جاؤ، ان لوگوں سے کہو کہ اپنی لڑکی سے تمہاری شادی کر دیں۔ ایک صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس بڑی مشہور صحابیہ ہیں، بڑی مالدار صحابیہ تھیں۔ ان کے بارے میں کہ ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، فوراً ان کے پاس رشتے آنے لگے۔ انہوں نے آ کے حضور سے مشورہ کیا کہ اللہ رسول فلاں فلاں رشتے آئے ہیں، بتائیے میں کس سے شادی کر لوں؟ حضور نے کہا نہیں، اس کے بجائے تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ اسامہ بن زید کالے گلوٹے حبشی ثابت ہے، غلام کے بیٹے تھے۔ فاطمہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت تردد کیا لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے شادی کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس شادی کو میرے لیے بابرکت بنایا۔ حضرت نبی میں بہت سے واقعات ہیں۔ نکاح کو آسان سے آسان تر بنایا گیا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشرے نے بھی اپنے دوسرے قوموں کو دیکھ کے نکاح کو اپنے یہاں مشکل سے مشکل بنا لیا ہے۔ تعدد ازدواج، اسلام نے تعدد ازدواج کی اجازت دی۔ کسی شخص کے حالات ہوں تو ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ اسلام کی اس تعلیم کو بھی اعتراضات کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اسلام نے تعدد ازدواج کا حکم نہیں دیا ہے، اسلام نے تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے۔ ہنگامی حالات میں آدمی کے انفرادی حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ اس کی بیوی بیمار ہے، کیا اس کو طلاق دے دے؟ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس کو باقی رکھتے ہوئے تم دوسری شادی کر سکتے ہو۔ اسلام نے ایک سے زیادہ 4 تک قانونی شادیوں کی اجازت دی ہے۔ ہمارا سماج کہتا ہے کہ نہیں، تم ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے ہو، ایک ہی بیوی رکھ سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ چاہے کسی عورتوں سے تم بدکاری کرتے رہو۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ نہیں، تم جتنی عورتوں سے تم کو تعلق رکھنا ہے ان کو قانونی حق دینا ہے۔ اگر تم ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی پر اتفاق کرو۔ اسلام کی ایک تعلیم ہے کہ اسلام نے نکاح بے وگان کا حکم دیا ہے۔ سماج کی کوئی عورت اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ بے شوہر کے رہے، چاہے وہ اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، چاہے وہ مطلقہ ہو۔ اسلام ہر ایک کے لیے یہ لازم کرتا ہے کہ اس کے لیے شوہر کا انتظام کیا جائے۔ حیدربی میں بھی اس کی بڑی روشن مثالیں ملتی ہیں۔ ایک عورت کے ایک شوہر شہید ہوئے پھر شادی ہوئی، وہ شہید ہوئے پھر شادی ہوئی، وہ شہید ہوئے پھر شادی ہوئی۔ حضرت عاتکہ کے 5 مرتبہ ان کے شوہروں کا ان کی شادی ہوتی رہی، شوہر شہید ہوتے رہے، ان کی دوسری شادی ہوتی گئی، حتیٰ کہ ان کا نام یہ پڑ گیا تھا زوجۃ الشہداء۔ حضرت علی نے ان سے شادی کی خواہش کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ بھی شہید ہو جائیں۔ تو یہ حیدربی میں کئی بے شمار، عبداللہ ابن ابی مشہور منافق ہم سب جانتے ہیں، اس کی بیٹی اسلام لائی، ایسا نہیں ہوا کہ وہ منافق باپ ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ شادی ہوئی، شوہر کا انتقال ہوا، پھر شادی ہوئی، پھر انتقال ہوا، پھر شادی ہوئی، پھر ان کے بارے میں کئی مرتبہ نکاح کے ہوا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ کوئی عورت کسی عمر کی ہو اس کو بے شادی کے نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایسا
یہ تعلیم چھوڑ کے عملی طور سے ناممکن ہے کہ تمام عورتوں کی شادی ہو جائے، تمام شادی شدہ ہوں. سماج میں کچھ لوگ ایسے رہ سکتے ہیں جو بے شادی شدہ ہوں، اور شادی شدہ ہونے میں بھی بدکاری بے حیائی کا امکان رہتا ہے. اس لیے اسلام نے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بھی لازم کی ہیں. وہ احتیاطی تدابیر کچھ فرد سے متعلق ہیں، کچھ معاشرے سے متعلق ہیں. فرد سے متعلق جو احتیاطی تدابیر ہیں، نمبر 1، اسلام نے ہر فرد کے اندر حیا کا جذبہ پیدا کیا ہے. اسلام نے حیا کو بہترین چیز قرار دیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پہلے کی نبوتوں میں سے جو بہترین چیز ہے اس میں ایک جملہ یہ بھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تب تو تم جو چاہے کرو. اگر انسان کے اندر حیا ہوگی تو اس کو روکے گی، قابو میں رکھے گی. اللہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، احفظ عورتک الا من زوجک، اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ، اپنے اعضائے سر کو چھپاؤ سوائے بیوی کے. صحابی نے پوچھا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی پر تنہا ہیں، اکیلے ہیں تو کس سے چھپائیں؟ کیا ہم اکیلے ہوں تو اپنے اعضاء کو کھول سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ احق ان یستحی منہ، تم اکیلے ہو تو بھی یوں ہی نہ بیٹھ رہو بلکہ اعضاء کو چھپا کے رکھو. اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے. دوسری بات اسلام میں بنیادی تعلیم ہے کہ انسان نے ہر شخص کے اندر آخرت کا جذبہ پیدا کیا. آخرت کا جذبہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اگر کسی نے دنیا میں کوئی خیر کیا ہوگا تو قیامت میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی شخص برائی کرے گا تو قیامت میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. ہر انسان کے دل میں اسلام نے اتنا آخرت کا خوف بٹھا دیا ہے کہ اس دنیا میں وہ جو بھی کرے گا اس کو آخرت میں اس کے سامنے آتے رہے گا. تیسرا عقیدہ جو انسان کو اسلام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی. ہم اندازہ کریں یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، انسان کو کتنا محتاج بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بے شمار قرآن کریم کی آیتیں جس میں ہے، یعلم ما فی البر والبحر، خشکی ہی میں نہیں سمندر کی تہوں میں بھی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم چاہے جہاں پہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے، اور منہ سے بولو نہیں، آواز نہ آئے بھی نہیں، بلکہ آنکھیں جو کچھ اشارہ کرتی ہیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. تم میں کا 3 جہاں ہوتے ہیں، تم میں سے 3 لوگ جہاں سرگوشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں چوتھا ہوتا ہے. تم میں سے 5 لوگ جہاں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں چھٹا ہوتا ہے. قرآن کریم میں کثرت سے آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ زمین میں ہے. جو کچھ تم زور سے کر رہے ہو، بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ تم خفیہ طریقے سے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے. ہم اندازہ کریں یہ عقیدہ انسان کو کتنا محتاج بنا دیتا ہے. اخبارات میں آیا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ دلی کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم بسوں میں CCTV کیمرے لگا دیں گے. کیا ایوانوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہاں CCTV کیمرہ لگ سکتا ہے؟ کیا جو گھروں میں رشتہ داروں کے ذریعے جو اس میں طریقے واقعات ہو رہے ہیں وہاں CCTV کیمرہ لگ سکتا ہے؟ اسلام نے ہر فرد کے ضمیر میں، ہر فرد کے دل میں CCTV کیمرہ لگا دیا ہے. ہر شخص کا عقیدہ ہے کہ میں جو کچھ عمل کروں گا اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. قیامت میں وہ ہمارے سامنے آ کر رہے گا. فرد کی تربیت سے آگے بڑھ کے اسلام نے معاشرے کے بارے میں کچھ عام ہدایت دی ہے. پہلی ہدایت یہ ہے غض بصر. مردوں کو حکم دیا ہے وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، عورتوں کو حکم دیا وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. بہت ساری الفاظ ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے پیغمبر
آپ اہل ایمان سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ عمل ہے۔ ٹھیک اسی طرح عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اے پیغمبر قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، اے پیغمبر آپ عورتوں سے نہیں کہتی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علی کو جو ان کے داماد تھے یہ فرمایا کہ اے علی ایک بار تمہاری نگاہ پڑ جائے تو تم معاف ہے، اس لیے کہ وہ بہتر ہوتی ہے، تم کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم دوبارہ نگاہ ڈالو۔ اسلام کی ایک تعلیم ہے کہ نامحرم کے ساتھ تنہائی کی ممانعت، بہت سخت اسلام کا حکم ہے۔ دو اجنبی مرد اور عورت کبھی خلوت میں ملنا ان کے لیے حرام ہے۔ بہت ساری الفاظ میں حدیث ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان، دو اجنبی مرد اور عورت جب تنہائی میں ملتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاکم والدخول علی النساء، لوگوں عورتوں اجنبی عورتوں کے پاس ہرگز تم مت جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول رشتہ دار ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس بھی نہ جائیں؟ حدیث میں ہے یا رسول اللہ ارایت الحم، ہم کہتے ہیں عورت کے لیے اس کے سسرالی رشتہ دار، مرد کے لیے اس کے سسرالی رشتہ دار۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ تو رشتہ دار، وہ تو رشتے والے ہیں، تو کیا ان کے پاس بھی آپ کی پابندی کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الحم الموت، اس لیے کہ اجنبی لوگوں سے تو اس کا امکان ہے وہ آئے کے جائیں گے، لوگ دیکھیں گے، بس سماج کے لوگ دیکھیں گے تو اس پہ اعتراض کریں گے، لیکن جو ایسے رشتہ دار ہیں جن کے اوپر سماج اعتراض نہیں کرتا، اگر ان کے ساتھ کوئی عورت یا مرد خلوت میں رہے گا تو اس پہ انتشار کا، اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو بھی موت سے تشبیہ دی ہے۔ ایک اسلام کی اور تعلیم ہے کہ اسلام مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط پسند نہیں کرتا ہے۔ بہت سی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے کسی مرد کو راہ چلتے ہوئے اجازت دی تھی کہ وہ دو عورتوں کے بیچ میں چلے۔ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدا امرأۃ قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت کے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پیغمبر کے بارے میں ہم دیکھیں پیغمبر کی سنت کو تو عفت کا کیا مقابلہ، لیکن پیغمبر نے پیغمبرانہ حیثیت کے باوجود بھی کبھی کسی اجنبی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس سے ایک اسلام کی تعلیم اور ہے جو بغیر محرم کے سفر کا پابندی۔ اسلام کہتا ہے کسی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر مسافت کی دوری تک کا سفر کرے۔ شہر میں آبادی میں اپنی ضروریات کے لیے تو عورتیں نکل سکتی ہیں، لیکن وہ مسافت جس پر بھی سفر کا اطلاق ہوتا ہے اس پر کسی عورت کو تنہا جانے کی آزادی نہیں ہے۔ حدیث میں صراحت ہے، اسلام کی اس تعلیم پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کی آزادی کو محدود کر دیا ہے، اسلام عورتوں پر اعتماد نہیں کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، اسلام نے عورتوں کو گھر سے نکلنے کا پابند نہیں بنایا ہے، اسلام نے عورتوں کو یہ نہیں روکا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ اسلام نے کہا ہے کہ عورت تنہا نہ جائے بلکہ وہ اپنے شوہر یا اپنے محرم کے ساتھ جائے۔ اس کو ہم موجودہ تعبیر کی زبان میں یہ کہیں، آج اگر کسی شخص کے ساتھ حکومت Z+ سیکورٹی دے دیتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو حکومت نے اعزاز سے نوازا ہے۔ اسلام نے ہر عورت کے ساتھ Z+ سیکورٹی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے کچھ خصوصی احکام عورتوں کے پردے کے سلسلے میں دیے ہیں۔ پردے کا لفظ آتے ہی ہمارے سامنے آتا ہے چہرے کا پردہ، یہ اس کا بہت محدود تصور ہے۔ پردے کے بارے میں اسلام کی تعلیمات بہت وسیع ہیں۔ اسلام نے صدر کی حفاظت کا حکم دیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، ہاں جو خود بخود ظاہر ہو جائے اس کی اجازت ہے۔ کوئی اسلام کی نظر میں عورتوں کا بال پردے میں شامل ہے، اس کو کھلے عام اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔
दूसरे आज़ाए बदन, औरत का पिंडली खोलना जायज नहीं है, औरत का हाथ खोलना जायज नहीं है, औरत के वो आज़ाए जिस्म जिसकी जो कि औरत के जिनसी आज़ा को नुमाया करने की इजाजत नहीं है। औरतों को इजाजत नहीं है कि वो शफाफ कपड़े पहनकर बाहर निकले, ऐसे कपड़े जिससे बदन झलके। अल्लाह ने उम्मुल मोमिनीन आयशा की बहन अस्मा को हुक्म दिया कि ऐ अस्मा, लड़की जब बालिग हो जाए तो उसके लिए जायज नहीं है कि उसके आज़ाए जिस्म दिखे। एक हदीस में अल्लाह ने फरमाया रुब्ब कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमिलात, वो औरतें जो कपड़ा पहने होने के बावजूद भी उरियां नजर आती हैं, जो जब निकलती हैं तो दूसरों को माइल करती हैं, खुद उनकी तरफ माइल होती हैं, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी, अगरचे जन्नत की खुशबू बहुत दूर से महसूस होगी। अल्लाह ने औरतों को पाबंद किया कि वो ऐसे लिबास पहने जो मर्दों के मुशाबे न हो। ये इब्न अब्बास बात करते हैं लाअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीन मिन रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बहात मिन निसा बिर रिजाल। अल्लाह ताला ने उन मर्दों पर लानत की है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें, और उन औरतों पर लानत की है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें। पर्दे में आखिरी चीज आती है चेहरे का पर्दा। चेहरे का पर्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फुक़हा में इख्तिलाफ है। कुछ फुक़हा कहते हैं होना चाहिए, कुछ फुक़हा कहते हैं नहीं होना चाहिए। जो फुक़हा कहते हैं कि चेहरे का पर्दा, औरत का चेहरा पर्दे में शामिल नहीं है, वो भी ये सलाह करते हैं कि फितना अगर हो तो उसमें बेहतर है कि औरत को चेहरा छुपाना चाहिए। हम अंदाजा करें जो औरत इतनी एहतियात इस्लाम की इन तालीमात के साथ घर से बाहर निकलेगी, क्या उसके बारे में इस तरह की उम्मीद की जा सकती है कि वो उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की जाए। इसके साथ साथ इस्लाम ने कुछ तालीमात दी हैं जो गुनाहों पर आवाज़ करने वाले, माशरे में अनारकी फैलाने वाले और फितना और फसाद फैलाने वाले, उन पर भी इस्लाम ने साफ अल्फाज में रोक लगाई है। मिसाल के तौर पर शराब नोशी। शराब के बारे में ये बात रिकॉर्डेड है कि शराब उम्मुल खबाइस, बुराइयों की जड़। शराब पीने के बाद आदमी अपने होश में नहीं रहता है, काबू में नहीं रहता है, और उसके आज़ा पर एहसास पड़ता है कि वो बदकारी की तरफ माइल होता है। इन्हीं वजूहात से इस्लाम ने शराब को हराम करा दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमरि शैतान। शराब, जुआ, पासे, ये सब चीजें शैतान के गंदे काम हैं। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे बचो शायद तुम फलाह पाओगे। गोया कि इस्लामी हुकूमत इस्लाम के रास्ते में शराब पर बिल्कुलिया पाबंदी आयद की जाएगी, किसी तरह का उसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ साथ इस्लाम ने पाबंद किया है फहाशी की इजाजत इस्लाम में किसी भी सूरत में नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद है इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू, जो लोग ये पसंद करते हैं कि अहले ईमान के दरमियान फहश कामों, फहश बातों को फरोग मिले, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा और आखिरत में तो अज़ाब उनके लिए मुक़द्दर नहीं है। इसलिए इस्लाम की तालीमात के नतीजे में इंटरनेट, फिल्म, गंदे इश्तिहार और उन तमाम चीज़ों पर पाबंदी आयद की जाएगी जो कि समाज में फहश को आम करते हैं, इंसानों के अंदर बदकारी के जज्बात पैदा करते हैं और उनको बुराइयों पर आमादा करते हैं। इन तमाम तालीमात के बाद जो कि फर्द की तरबियत से मुताल्लिक़ हैं, माशरे की तरबियत से मुताल्लिक़ हैं, इज्तिमाई हकाम हैं, इनके बाद आखिर में कानून अपना काम करता है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी समाज में कुछ ऐसे बदखसलत हो सकते हैं जिनके ऊपर इस्लाम की तालीमात का कोई असर न हो और वो बुराइयों का इर्तिकाब करें। वो बुराइयां धोखे से भी हो सकते हैं, गलती से भी हो सकते हैं, इंसान अपने काबू पर ना आए उसके भी हो सकती है, लेकिन इस्लाम उनके लिए सख्त कानून बताता है, सब सजा तजवीज़ करता है।
وہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی غیر شادی شدہ شخص نے زنا کیا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر کسی شادی شدہ شخص نے زنا کیا تو اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ اسلام نے یہ فرق کیوں کیا ہے؟ دونوں کو ایک سر کی استھتی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے فرق یہ کیا ہے، غیر شادی شدہ کا مطلب ہے کہ اس نے اب تک جنسی تعلق قائم نہیں کیا، اس سے پہلی مرتبہ یہ غلطی ہو رہی ہے۔ شادی شدہ شخص کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنسی تعلق قائم کر چکا ہے، اس کے باوجود اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اسلام دونوں میں فرق کرتا ہے۔ جو شخص جنسی لذت سے آشنا ہو چکا ہے اس نے پھر بدکاری کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دردناک سزا کا مستحق ہے۔ اسی لیے اسلام نے غیر شادی شدہ کے لیے آسان سزا دی ہے اور شادی شدہ بدکار کے لیے سخت سزائیں دی ہیں۔ اس تعلق سے ایک بات اور غور کرنے کی ہے، اسلامی سزا جتنی سخت ہے اتنا ہی سخت اس کا ثابت کرنا بھی ہے۔ سزا کے لیے ضروری ہے کہ 4 مرد یہ گواہی دیں کہ انہوں نے کسی ناجائز تعلق کسی مرد اور عورت کو اپنے کھلی آنکھوں سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فقہاء نے اور اس کی جزیات بیان کی ہیں، جس طرح سرما دانی میں سرائی ہوتی ہے اس طرح ان چاروں نے اپنی آنکھوں سے 2 مرد عورت کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان 4 میں سے جب بحث ہو جرا ہو اگر کوئی ایک بھی اس میں سے ٹوٹ گیا تو ان 4 کو سزا دی جائے گی۔ ہم تصور کریں کیا سماج میں ایسا ثبوت فراہم کرنا آسان ہے؟ اس تعلق سے ایک خاص بات یہ ہے کہ اسلام نے انسان کی ضمیر کو بھی بیدار کیا ہے۔ اسلام نے انسان کے ضمیر کو بیدار کیا ہے، جو شخص ایسے گناہ کا ارتکاب کرے گا اور اس پر وہ اپنے اوپر سزا نافذ نہیں کروائے گا تو قیامت میں اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ گناہ کے اس احساس کو اسلام نے اتنا زندہ کیا ہے کہ عہد نبوی میں ہم اندازہ کریں، عہد نبوی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا کہ جس میں کہ 4 لوگوں نے کسی مرد عورت کے بارے میں آگے گواہی دی ہو اور ان کی گواہیوں کے نتیجے میں ان پر سزا کا نفاذ ہوا ہو۔ جو اکا دکا واقعات عہد نبوی میں پیش آئے ہیں وہ سارے واقعات ایسے ہیں کہ کسی مرد نے آ کر گواہی دی کہ اللہ کے رسول مجھ سے اس گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، ایک عورت نے آ کے گواہی دی کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ بدکاری ہو گئی ہے۔ حدیث میں اس کی جو تفصیلات آئی ہیں وہ بڑی حیرت انگیز ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، اقرار کرتا ہے، اللہ کے رسول مجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ پھر آتا ہے، وہ دوسری طرف سے آتا ہے، اللہ کے رسول دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں، وہ تیسری طرف سے آتا ہے، پھر چوتھی طرف سے آتا ہے۔ اب اللہ کے رسول مجھ سے پوچھتے ہیں آخر تم سے کیا ہوا ہے بتاؤ؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، تم نے بوسہ لے لیا ہوگا، نہیں اللہ کے رسول تم نے چھو لیا ہوگا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مجھ سے مختلف طرح سے پوچھتے ہیں، وہ جب صاف الفاظ میں اقرار کرتا ہے کہ نہیں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور مجھ کو آپ پاک کر دیے، تب آپ اس کے اوپر سزا کا نفاذ کرتے ہیں۔ صحابہ میں چنگویاں ہونے لگتی ہیں۔ بڑا گندا آدمی تھا، کتے کی موت مر گیا۔ اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی، آپ نے سخت الفاظ میں ان لوگوں کو تنبیہ کی، لوگوں اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ 70 گناہ گار لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو ان تمام لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ لوگوں اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر جو ٹیکس وصول کرنے والے جو ظالم بیمان ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اگر ایسی توبہ کرے تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک عورت آتی ہے، اللہ کے رسول کے سامنے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، آپ اس سے اسی طرح تحقیقات کرتے ہیں، مختلف بہانے سے اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں اللہ کے رسول مجھ کو تو حمل ہو گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جاؤ واپس جاؤ، جب بچہ ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ ہو جاتا ہے تو عورت خود آتی ہے، اس کو پکڑ کر نہیں لے جاتا ہے، اس دوران اس کو کہیں گرفتار نہیں کیا جاتا ہے، وہ عورت
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو پاک کر دیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ نہیں, تم پھر واپس جاؤ, جب بچہ روٹی کھانے والا ہو جائے تب تم آنا. عورت پھر آتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے, آتی ہے, اس کے اوپر سزا کا نفاذ ہو جاتا ہے, پتھر سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. ایک صحابی کے اوپر خون کے قطرے اس کے گر جاتے ہیں, اس کے اوپر ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اسی طرح بات کہی, اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اتنے لوگوں میں بھی وہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا. ہم اندازہ کریں, قانون نافذ کرنے کے لیے پولیس فورس کی ضرورت نہیں ہے. اسلام انسان کے دل میں, زمین میں کو اتنا بیدار کر دیتا ہے کہ اگر کسی سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اسلام بدکاری بہت برا کام ہے, عصمت دری بہت برا کام ہے. اس کے اوپر جتنی سخت سے سخت سزا دی جائے, لیکن اس موقع پر جو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے, اسلامی شریعت کا حوالہ دیا جا رہا ہے, وہ تمام لوگ اسلام کی تعلیمات سے, اسلام کے احکام سے اور اسلام کی اس سزا کی مانویت سے واقف نہیں ہیں. ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے, جو لوگ باجور ہیں, جو اسلام کی تعلیمات سے واقف ہیں, ان کو جہاں بھی موقع ملے اسٹیج سے, پرسنل ملاقاتوں میں, جن لوگوں کو لکھنے کی صلاحیت ہے وہ مضامین کے ذریعے, پبلک گیدرنگ میں جہاں بھی ہو, ان کو اس بات پر زور دینا چاہیے اسلام کی کسی ایک تعلیم کو اسلام کے پورے نظام سے الگ کر کے نافذ کیا جائے تو اس کے ثمرات حاصل نہیں ہوں گے. ضروری ہے کہ اسلام کی پوری تعلیمات کو سامنے رکھا جائے, اسلام کے پورے سسٹم کو سامنے رکھا جائے اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے, تبھی ہم کو اس کے ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.